یہ کہہ رہے ہیں کہ نظر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. نظر کہ گاؤں میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نئی چیز لو تو نظر لگتی ہے. دیکھو اس میں نظر تو برحق ہے، لگنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جس کا امکان ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی ہو بھی جائے. امکانات کی دنیا تو بہت بڑی ہے نا، اس میں افراط اور تفریط ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نظر کے وجود ہی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نظر سرے سے لگتی ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں کہ اس میں بہت مبالغہ کرتے ہیں، ان کو ہر وقت لگ رہی ہوتی ہے ان کے رائے کے مطابق کہ اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، یہی چلتا رہتا ہے پروگرام. تو نہ اس میں وہمی بننے کی ضرورت ہے اور نہ نظر کا انکار کرنا جائز ہے ہمارے لیے. جو لوگ نظر کا انکار کرتے ہیں نا، وہ ہیں سیکولر لوگ، لبرل لوگ جو شریعت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی ہمارے پاس دلائل، مشاہدہ بھی دلیل ہوتی ہے، لیکن وحی خود دلیل ہے ہماری نظر میں. وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ العین حق، نظر برحق ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے. اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، تو وہ نہ مانے، وہ اس کا ہیڈیک ہے. ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو. سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا. سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی، سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو نظر تو برحق ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہو، کوئی بھی بہت ہو، تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی، اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. اچھا والا اونٹ ہوتا ہے، نظر لگی گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹے بیل لوگ لے کر آتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، بعض دفعہ نظر لگتی ہے دھڑام سے گر جاتے ہیں، بعض دفعہ ویسے ہی گر جاتے ہیں غربت مہنگائی سے متاثر ہو کے، لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی ہے. تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو خوب لمبے خوبصورت بیٹے تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، تو ان سے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا. کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا، ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان، تو لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے 11 بیٹے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل تو فیملی پلاننگ نے نظر کا چانس ہی ختم کر دیا. 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوتے. تو یہاں قرآن سے بھی ہمیں، حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کاش اس کو سمجھ جاؤ. یہ تجربوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امکانات کی بیس پہ یقینی دعوے کرنا یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے. جادو کا بھی امکان ہوتا ہے، کسی پہ جادو ہو جائے، ہزاروں میں کسی ایک پہ، لیکن روحانی عامل کے پاس جب آپ جاؤ گے کہے گا آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو. جب آپ کرو گے نا کہ بھائی مجھ پہ جادو کیسے ہے، کہے گا کیا جادو برحق نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر یہ بدماشی کبھی نہیں کرتا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ کے گردے میں پین ہو رہا ہے، وہ چیک کرے گا کہ گیس کا پین ہے یا پتھری کا پین ہے، کیونکہ ڈاکٹر اس کا علم ہے باقاعدہ. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پتھری ہے بس تکا مار دیا. بھائی ڈاکٹر صاحب پتھری کا پین کیوں ہے؟ تو وہ جواب میں کیا گردوں میں پتھری ہوتی نہیں ہے کیا؟ آپ بولو گے ہوتی تو ہے، میرے ہے یا نہیں ہے مجھے تو یہ تو بتاؤ. حالانکہ گردوں میں پتھری ہونے کا جتنا چانس ہے نا، جتنی پرسنٹیج 100 میں، جادو کی اس سے بھی کم ہے. ہزاروں میں کسی ایک پہ ہوتا ہے جادو. لیکن عاملوں کے پاس جب آپ جاؤ، یہاں الحمدللہ کچھ عامل ہیں جو میرے خلاف ایک فل پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے. اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جب عامل میرے خلاف بولتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کمبختو تمہارے پاس جادو، چڑیل، جن، بھوت، تم میرے خلاف بولتے کیوں؟ نقصان پہنچا دو یار. تو اس سے ان کا کمزور ہونا اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. خیر میں نظر کے موضوع کو مکمل کروں، کیونکہ روحانی عاملوں کی بات آتی ہے تو مجھے ان کے خلاف بولنے میں ایسا خون بڑھتا ہے میرا، ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں. ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بھی کھایا ہو پاور آ جاتی ہے باڈی میں. ان کے خلاف بولنے میں مزہ بہت آتا ہے. صرف مسجد کا تقدس ہے، باہر آؤ تو اس طرح نہیں بولوں گا، انگلش میں بھی گالیاں دوں گا، پنجابی میں بھی، اردو میں بھی. یہاں بڑے بڑے عامل ہیں جو بڑے پنپ رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے مولانا جا کے نا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، بے شرموں کو، ان بے غیرتوں کو. خیر فی الحال اتنی گالی کافی ہے.
تو اچھا میں کیا کہہ رہا تھا یار, عاملوں کے ٹاپک آتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے جی. نظر کی بات کر رہا تھا میں. تو نظر میں جو ہے نا لگنے کا چانس ہوتا ہے, یہ ہے, لیکن چانس سے فائدہ اٹھا کے ہر ایک کو یہ کہنا کہ تم پہ جادو ہے, تم پہ نظر ہے, تم پہ یہ ہے. ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا. شوگر کا چانس ہوتا ہے آپ کو کہ شوگر ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر جب تک کمپلیٹلی تحقیق نہ کر لے, ڈاکٹر نہیں کہے گا تمہیں شوگر ہے, تمہارے گردوں میں پتھری ہے, تمہارے پیٹ میں یہ مسئلہ ہے. حالانکہ امکانات تو ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں نا, روحانی عامل, ان کے پاس جاؤ گے نظر ہی لگی ہوئی ہے آپ کو. لازمی کیا لگی ہے؟ کیونکہ جب کسی کے پاس کوئی فن نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا, تو وہ سب کچھ جانتا ہے. پھر سمجھ رہے, ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے کڈنی کا, لہذا تحقیق کرے گا, 100 میں 2 کو کہہ دے گا تیرے گردے خراب ہیں. عاملوں کے پاس چونکہ جن چڑیل بھوت کا علم ہوتا ہی نہیں ہے, لہذا ہر ایک پر جن بھی ہے, چڑیل بھی ہے, اور بھوت بھی ہے, اور نظر بھی ہے, اور موکل بھی ہیں, اور حمزات بھی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ڈرامے بات. سمجھتے ہو؟ جب ان کو بولو کہ کیا دلیل ہے, تو بھائی امکانات کی دنیا میں امکان کہ فلانے پہ لگ گئی تھی, فلاں پہ لگ گئی تھی, تو خوب سمجھ لو امکانات کی بیس پہ یہ کہنا کہ ابھی دیکھو ایک مولانا صاحب کا کلپ آیا, انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا اللہ نے رکھی ہے دنیا میں, یہ صحیح حدیث ہے. پھر انہوں نے ایک دوا بتائی کہ یہ شوگر کی بہترین دوا ہے. بھائی آپ ڈاکٹر ہو, آپ سائنٹسٹ ہو, کہہ رہے میں نے یہ کہیں سے نکالی ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد لا علاج ہے, یہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر. بھائی شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچ جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے, اب ٹھیک نہیں ہو سکتی, کنٹرول کرنی پڑے گی, لبلبا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر بیماری کی اللہ نے شفا پیدا کی ہے, تو یہ میڈیسن, یہ کوئی دیسی نسخہ ہے, یہ شوگر ٹھیک کر دے گا. اب دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ہر بیماری کی اللہ نے دوا پیدا کی, یقیناً کی ہے, لیکن کیا وہ آپ کو معلوم ہے؟ کیا وہ دوا یہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی بہت ساری دوائیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ 2 انتہائی میں جلدی سے کمپلیٹ کروں اس موضوع کو, کہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی اچھی چیز ہوگی, کچھ بھی ہو جائے, اس کو نظر ہی لگی ہے. تو یہ وہم کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو نظر کا بالکل انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں فلاں فلاں پہ کیوں نظر نہیں لگی, وہ اتنے ہینڈسم, اتنے خوبصورت لوگ ہیں, فلاں کی آواز اتنی اچھی, ان پہ نظر کیوں نہیں لگی. تو اب اصول سمجھیں, نظر لگنے کے لیے علماء نے قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے, جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں نا ان کو اکثر نظر نہیں لگتی. نظر ہمیشہ اچھمبے کی چیز کو اچانک, جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ انتہائی غریب تھے, سائیکل بھی نہیں تھی آپ کے پاس, اچانک آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا, اور علاقہ بھی وہی ہے, رہتے اسی غریبوں کے محلے میں ہو, گندے نالے پہ رہتے ہو, سائیکل پہ تھے, اچانک لینڈ کروزر آ گئی آپ کے پاس. یہ جو اچانک والا کام ہوا ہے نا, اس میں نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے, سوری مصر میں نہیں, شام میں ساتھ رہتے تھے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے نظر سے بچنے کا یہ والا اہتمام ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بچوں کو کہو دروازے سے الگ الگ جایا کرو, ایک ہی دروازے سے. لیکن جب مصر جا رہے ہیں نا, اجنبی جگہ ہے, وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مانوس نہیں ہے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہو, اچانک اتنے بیٹے جب لوگ دیکھیں گے نا خوبصورت, وہاں چانس ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی نعمت کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کرنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آہستہ آہستہ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے پہلی ہو پھر دوسری, استغفر اللہ, یعنی آہستہ آہستہ. ایک کمارا آدمی جس کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا, اچانک 4 بیویاں لے کے گھوم رہا ہے, تو چانس ہوتا ہے اس کے نظر لگنے کا. اس لیے ایک دم سے نہیں, تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ. پہلے پہلی ہوگی, دوسری میں کچھ پٹو گے, تھوڑی بےزتی ہوگی, تھوڑی عزت ہوگی, کچھ لڈو کچھ گالیاں مل جل کے, پھر تیسری. تو اس طرح کر کے چلانا ہے, ٹھیک ہے. تو اچانک کوئی نعمت آتی ہے تو اس پہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں, ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور اپنی نعمت کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ خوش ہوں گے. بعض دفعہ انسان دوسرے سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن جیلس ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ, میری ارننگ اتنی ہو گئی, تو وہ اندر اندر سے جل رہا ہوتا ہے. تو حاسد کی نظر لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے. بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگتی ہے انسان کو,
تو خود پسندی میں عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ہو آدمی کیا کہے؟ اللہ کی دین ہے بھائی، میرا کمال نہیں ہے. کس کی دین ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے. تو ان چیزوں کے اہتمام سے نظر کا چانس کم ہو جاتا ہے. باقی عاملوں کے پاس نہ نظر کا کوئی علاج ہے سوائے مسمرزم کے. دماغ کو کنٹرول کر کے کچھ الٹی سیدھی چیزیں آپ کی کھوپڑی میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے آپ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. ٹھیک نہیں ہوتے. آپ مینٹلی تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہو؟ مطمئن ہو جاتے ہو. اور ان کا اپنا دماغ بھی خراب ہوتا ہے، آپ کا بھی دماغ خراب کرتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اچھا، میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہے. بالکل غلط بات. میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف ہوں، یہ ذہن میں رکھو. 2 نمبر کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا. میں ان عاملوں کے خلاف ہوں جن کو علماء بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ. میں ان کو 2 نمبر سمجھتا ہوں. یہ کخ بھی نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے جاپان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو. سب ایک جیسے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ ان فضول لوگوں سے. اچھا بھائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات سے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پر جادو ہوا تھا، بخاری مسلم سے ثابت ہے. لیکن ہوا کیوں تھا؟ آپ کہیں گے نا ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں جادو اتنی آسان نہیں ہے، ہزاروں میں کسی ایک پہ، تو پیغمبر پہ ہو گیا. دیکھو کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہوئی ہیں جن میں کوئی حکمت تھی. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے، جادوگر جادوگر. اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا تاکہ یہودیوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے. جادوگروں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا اثر اللہ نے ہونے دے دیا. اتنا اثر کہ آپ کبھی کبھار بھولنے لگے کچھ چیزیں. کچھ کام کیا ہوتا آپ کو یاد نہ ہوتا. اس سے زیادہ اثر نہیں ہوا آپ کے اوپر. اور یہ اثر اس لیے اللہ نے ڈالا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے آپ بشریت میں کامل ہیں اور آپ جادوگر نہیں ہیں. اصل مقصد یہ الزام کی نفی تھی. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا میرے بھائی؟ حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ سیدنا علی پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ تو ایک تماشا بنا لیتے لوگ. فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے ہیں. آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ گونج تو نہیں رہی ہے آواز؟ مجھے تو گونج رہی ہے آواز. بھائی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. جادوگروں نے دماغ کو ایسا کیپچر کیا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں. حقیقت میں وہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھی. دماغ میں کچھ انہوں نے ایسا کیا ہے نا کہ یخیل، خیال پیدا ہوا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ. دیکھو انبیاء کے دماغ کو ایسے کیپچر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے یہاں ہونے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ ہیں. اس میں حکمت تھی نا تاکہ مقابلہ تو ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت گئے، فرعون نے دھمکی دی جادوگروں کے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے میں قتل کر دوں گا. تو جادوگر وہی رسیاں دوبارہ فرعون کی طرف پھینک دیتے کہ تو قتل کر کے دکھا ہمیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یا فرعون پہ جادو کر دیتے. ہوا جادو فرعون پہ؟ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ پہ ہو گیا. نہیں ہوا نا فرعون پہ جادو. بھائی جادوگر ہزاروں جادوگر تھے، سینکڑوں تو تھے ہی. انہوں نے سوچا کہ یار تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے، انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو. یوں کرتے فرعون ٹیڑھا ہو جاتا. فرعون کی ساس کو کچھ چیزیں سکھا دیتے. کیا خیال ہے؟ جٹھانی فرعون کی زوجہ جو تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، ان کو کہہ دیتے کہ تم اپنی ساس سے کچھ کروا دو یا جٹھانی سے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. فرعون نے دھمکی دی اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان سب کو شہید کر دیا. کچھ بھی نہیں ہو سکا. ایسا نہیں ہوتا. جادوگروں کو ایک ماحول چاہیے، اسی میں وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہم سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں، ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دنیا میں سب سے کم اگر ڈرو نا تو عاملوں سے اور جادوگروں سے سب سے کم ڈرا کرو. جیسے کہ پولیس والے ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ پڑتی ہے نا پولیس والوں کی عاملوں کے پاس، تو پولیس والے جاتے ہیں، پولیس میں جو گٹکا کھانے والا ہے نا وہ اٹھا کے لے آتا ہے عامل کو، تھانے میں بند کر دیتا ہے. عامل اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سوچو جو عامل ایک گٹکا کھانے والے پولیس والے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس عامل کی پوری ٹیم کو اٹھا کے لاک اپ کر دیتے ہیں یہ لوگ. وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا؟ تو یہ دنیا کے سب سے کمزور، سب سے ضعیف قوم روحانی عامل ہوتے ہیں، لیکن دماغ کا کھیل ہے سارا. تو لوگ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. نہیں ڈرو تو آپ طاقتور ہو. سمجھتے ہو؟ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے گلوکوز کی 3 بوتلیں چڑھا لی میں. اور عاملوں کے خلاف بولتا ہوں اتنی، کیونکہ عامل میرے خلاف بہت سرگرم ہو گئے ہیں آج کل. ابھی علماء کا ایک وفد گیا کسی عامل کے پاس، وہ وفد پہلے میرے پاس آیا، گپ شپ ہوئی، بیٹھے،
میں نے ان کو رات کو کھانے کی دعوت دی, انہوں نے کسی سے ملنے جا رہے تھے, مجھے نہیں پتا کسی عامل کے پاس گئے, اس عامل نے میرے خلاف اتنا بولا کہ انہوں نے میری دعوت ہی کینسل کر دی کہ یار یہ مفتی صاحب تو 2 نمبر ہے معاذ اللہ, انہوں نے اپنی طرف سے اس عامل کی باتوں میں آ کے. تو جب انہوں نے کسی نے مجھے بتایا, میں نے کہا اچھا ہے, اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ عامل رکھے ہوئے ہیں, تم جیسے فضول لوگوں سے اللہ نے مجھے نجات دے دی تاکہ میرا کھانا تمیز والے عقل مند لوگ کھائیں. جو عاملوں سے متاثر ہو تو اس بیچارے کا مینٹل. پچھلے ایپیسوڈ میں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نے کہا تھا کہ میرے بھائی کو بھی لے کر آنا تو میں راشن دوں گا, ورنہ کسی کو بھی راشن نہیں ملے گا. یعنی اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ تم جھوٹ بول کر گئے تھے کہ تمہارا ایک بھائی ہے, تو اس کی سزا یہ کہ کسی کو بھی پھر راشن نہیں ملے گا. تو انہوں نے آ کے اپنے ابا سے کہا کہ ابا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ اب بھیجیں راشن کے لیے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. ابا نے کہا کہ بھائی میں کیسے تم پر اعتماد کروں, جیسے میں اسی طرح اعتماد کروں جیسے میں نے یوسف کے معاملے میں اعتماد کیا تھا. پھر کہنے لگے حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے, ارحم الراحمین ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا, قرآن کہتا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ. جب انہوں نے سامان کھولا تو دیکھا کہ وہ ساری پونجی اسی میں پڑی ہوئی ہے, تو خوش ہو کے کہنے لگے یا ابانا ما نبغی, اے ہمارے ابا ہمیں اور کیا چاہیے, هذه بضاعتنا ردت الینا. یعنی ہمیں یوسف یعنی ہمیں عزیز مصر پر جو اعتماد جو کرنا ہے اس میں ہمیں اور کیا چاہیے, ہمیں اتنا احسان کر لیا ایک آدمی نے کہ هذه بضاعتنا ردت الینا, جو ہماری جمع پونجی تھی, جو ہماری خون پسینے کی کمائی تھی, اس کو بضاع کہا جاتا ہے. جو ہماری جمع پونجی تھی ساری کی ساری واپس لوٹا دی. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا, اب ہم اپنے اہل کے لیے راشن بھی لے کر آئیں گے. وَنَحْفَظُ أَخَانَا, اپنے بھائی کی ہم حفاظت بھی کریں گے. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ, اور ایک اونٹ کے بقدر راشن اضافی لے کر آئیں گے جو بھائی کا ہوگا. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ, یہ جو ابھی ہم راشن لے کر آئے ہیں یہ تھوڑا ہے, دوبارہ ہمیں جانا ہوگا اگلے سال یا اسی سال, وہ جو بھی ہے, تو ہم بھائی کو ساتھ لے جائیں گے اور ایک اور ہم راشن کا وہ غلہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے. قال لن ارسلہ معکم, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس کو میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کی طرف سے مضبوط معاہدہ میرے پاس لے کر آؤ گے, یعنی معاہدہ کرو گے. وہ معاہدہ کیا ہوگا, اللہ تأتوننی بہ, تم ضرور اس کو واپس لے کر آؤ گے. الا ان یحاط بکم, الا یہ کہ تمہارا کوئی گھیراؤ ہو جائے, ڈاکو تمہیں پکڑ کے سارے قتل کر دیں, کوئی جیل میں ڈال دیے اور سب کے سب مارے جاؤ. وہ تو قدرت کی طرف سے کوئی حادثہ ہو جائے تو غلط بات ہے, لیکن ہر قیمت پہ تم نے اس کو لے کر آنا ہے. فلما آتوہ موثقہم, پس جب وہ اپنے ابا کے پاس آئے مضبوط عہد کے ساتھ, یعنی مضبوط عہد کیا انہوں نے, تو حضرت یعقوب نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل, اللہ کارساز ہے, وہ جو کچھ ہم باتیں کر رہے ہیں اس پر وہ وکیل ہے, ہمارا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے. یعنی اس کو حاضر ناظر جان کے ہم یہ معاہدہ کر رہے ہیں. جب یہ قافلہ تیار ہو کے اب مصر جا رہا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی, یا بنی لا تدخلوا من باب واحد, اے میرے بچوں, میرے بیٹو, ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ, مختلف دروازوں سے داخل ہونا. یہ یعقوب علیہ السلام نے کیوں کہا, تاکہ بیٹوں کو نظر نہ لگے. وجہ کیا تھی کہ ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے, بہت خوبصورت تھے, انہی کی نسل میں تو بیٹا پیدا ہوا یوسف, جس کو اللہ نے آدھا حسن دیا. تو ظاہر ہے اتنے حسین کے بھائی بھی حسین ہوں گے اور قداور تھے, اٹریکٹیو تھے, پھر ان کے ساتھ بنیامین بھی. تو یعقوب علیہ السلام کو یہ خطرہ ہوا کہ ایک ہی دروازے سے جب یہ جائیں گے نا تو مصر کے لوگ اچانک دیکھیں گے کہ یہ ایک باپ کے اتنے سارے بیٹے ہیں, تو نظر نہ لگ جائے کہیں. ایسی صورت میں حدیث میں آتا ہے کہ العین حق, نظر جو ہے برحق ہے. یہ جو آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ وہمی ہو رہے ہیں یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن کسی کے بیٹے واقعی اتنے خوبصورت اور اتنے لہیم شہیم اور اتنی کثرت سے ہوں تو یہ ایک اچنبے کی بات ہے نا. نظر ایسی چیز کو لگتی ہے جو بالکل ہی ایک اچنبے کی چیز ہو, جو انسان کی توقع سے ہٹ کر کوئی کام ہو رہا ہو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں کہا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا؟ جب فرسٹ ٹائم وہ راشن لینے کے لیے گئے تھے اس وقت کیوں نہیں کہا, دوسری دفعہ میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کی کچھ وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس دفعہ بنیامین بھی ساتھ ہے, اور اس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے وہ بہت خوبصورت ہوں گے کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں, تو نظر لگنے کا خطرہ پچھلی دفعہ کی نسبت زیادہ. اور اس سے بھی زیادہ معقول بات یہ تھی کہ مصر کے لوگ اب ان کو پہچان گئے تھے کہ یہ ایک باپ کے بیٹے ہیں. فرسٹ ٹائم جب گئے تھے تو لوگوں نے قافلہ سمجھا ہوگا, لوگوں کیا پتا ہوگا کہ سارے بھائی ہیں, یہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے مصر سے قافلہ آیا. لیکن جب یوسف علیہ السلام کے محل میں رہے, پتا چلا کہ یہ سب ایک بھائی ہیں سب, تو پھر لوگوں میں یہ بات پھیل گئی.
اب جب دوبارہ آئیں گے تو لوگ بولیں گے کہ یار وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے جس کے اتنے خوبصورت خوبصورت بھائی ہیں، بیٹے ہیں، اور ایسے لہیم شہیم اور اتنے اٹریکٹیو. اور پھر لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کا اکرام کرتے ہوئے دیکھ بھی لیا تھا، تو ایک جیلسی بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ ہمیں اتنا پروٹوکول نہیں مل رہا، ہم اتنے عرصے سے یوسف کے ساتھ ہیں اور یہ ان کو اتنا عزت مل رہی ہے، اتنا پروٹوکول مل رہا ہے. تو یہ تمام باتیں حسد پیدا کرنے کا ذریعہ تھیں، اور ظاہر ہے حاسد کی نظر لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگلے دروازے داخل ہونا. اب اس میں ایک اشکال ہوتا تھا کہ بھائی یہ نظر وغیرہ سے بچنے کا اہتمام تو عام طور پہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ پہ توکل نہیں ہوتا. تو یعقوب علیہ السلام یہ نفی کر رہے ہیں کہ میرا اللہ پہ بہت اعتماد اور توکل ہے، میں تو صرف ایک اسباب کے درجے میں یہ اختیار کر رہا ہوں. میرا یہ ہرگز عقیدہ نہیں ہے کہ ان اسباب میں کچھ رکھا ہوا ہے، میرا عقیدہ یہی ہے کہ ہوتا اللہ سے ہی ہے. تو اس لیے فوراً کہہ رہے ہیں کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ سے بچا کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا تو ایک گیٹ سے داخل ہو، الگ الگ دروازوں سے داخل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان الحکم الا للہ، اصل حکم تو صرف اللہ کا ہے. علیہ توکلت، اسی پر میں اعتماد کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی اپنے بیٹوں کو بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا اسباب اختیار کیا کرو مصیبت سے بچنے کے، لیکن بھروسہ اللہ پہ کیا کرو. اللہ چاہے گا تو حفاظت ہوگی، نہیں چاہے گا تو جتنے مرضی دروازوں سے داخل ہو جاؤ پھر بھی نقصان ہوگا. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ اپنے ابا کے حکم کے مطابق مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو ابا کی ایک چاہت پوری ہو گئی. آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو تھا نا کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، تو واقعی وہ اللہ پہ توکل کرتے تھے. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یعقوب اللہ سے نہیں بچا سکتے تھے اپنے بیٹوں کو. یعنی یعقوب علیہ السلام نے جو بیٹوں کو مختلف دروازوں سے جانے کا حکم دیا تو اس میں یعقوب کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں اللہ کے عذاب سے یا اللہ جو مصیبت پہنچانا چاہتا ہے اس سے میں اپنے بیٹوں کو بچاؤں. ظاہر ہے اللہ سے کون لڑ سکتا ہے اللہ. پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر یعقوب علیہ السلام نے یہ کیا کیوں؟ اللہ پہ چھوڑ دیتے نا کہ بھائی بیٹا ایک دروازے سے جاؤ یا الگ الگ دروازے سے جاؤ، جو ہونا ہے وہ تو مقدر میں وہ تو ہو کے رہے گا. تو قرآن اس کا جواب دے رہا ہے الا حاجۃ فی نفس یعقوب، اصل میں ایک حاجت تھی یعقوب کے دل میں، قضاہا، جس کو انہوں نے پورا کیا. وہ حاجت کیا تھی؟ بھائی ہم اپنی طرف سے تو مصیبت سے بچنے کا اہتمام کر لینا. جب انسان اپنی طرف سے مصیبت سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے پھر بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے، اور اپنی کوتاہی کی وجہ سے جو مصیبت پہنچتی ہے اس میں تسلی نہیں ہوتی، بار بار نفس ملامت کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا کیوں. تو یہ یعقوب کے دل میں ایک حاجت تھی جو انہوں نے پوری کی. اور یہ قرآن کہتا ہے وجہ کیا ہے، اللہ پہ اعتماد کیوں کرتے تھے اور اللہ پہ اعتماد کے ساتھ ساتھ اسباب کیوں اختیار کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ تھی وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، ہم نے جو ان کو علم دیا تھا اس کی وجہ سے وہ علم والے تھے. علم والوں کا یہی کام ہوا کرتا ہے کہ اسباب بھی اختیار کرتے ہیں لیکن اسباب پہ نظر نہیں رکھتے. ان کو پتہ ہے اسباب خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، چلے گی اس کی مرضی. ایسی بہترین بات ہے اس میں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس اصول کو نہیں جانتے ہیں. اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اسباب اختیار کر کے توکل اللہ پہ کرنا ہے. اکثریت کی تو حالت یہ ہے کہ یا تو اسباب ہی اختیار نہیں کرو، صرف اللہ پہ اعتماد کرو، جس کو غلط اعتماد کہا جاتا ہے، یعنی بے موقع اعتماد کا، غلط تو نہیں، بے موقع اعتماد. یا یہ کہ اسباب ہی پر توکل کر کے بیٹھ جاؤ جیسے کہ غیر مسلم لوگ کرتے ہیں. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ تفسیر کے لحاظ سے بھی کمپلیٹ ہو گیا. اس میں جو کچھ علمی نکات ہیں خلاصے کے طور پہ میں بیان کرتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. یعقوب علیہ السلام دیکھیں دوبارہ اپنے بھائی کو بنیامین کو بلا رہے ہیں. اس سے کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے کیسے آزماتا ہے. یعقوب علیہ السلام کی آزمائش میں اور اضافہ ہو رہا ہے بھی. وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ بیٹا میرا واپس آ جائے، اور اللہ دوسرے بیٹے کو بھی رکھنے کا انتظام کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے ان کے کجاوے میں سامان رکھ دیا، یہ احسان تاکہ ان کو رہے کہ بھئی احسان کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ واپس آئے. اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تدبیریں بھی اختیار کر رہے ہیں. آج دینداروں میں تدبیر کی بہت کمی ہے، صرف دعائیں کرتے ہیں، تدبیریں اختیار نہیں کرتے. تو نہ صرف تدبیر میں رکھا ہے نہ دعا میں، دونوں کام کرنے چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام بھی کیسے قحط سے بچنے کا اہتمام کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام کہہ سکتے تھے ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی ہم مصر میں بھیجیں اور پھر اپنے اس بھائی کا بھی رزق لیں، ہم بنیامین کا بھی رزق لیں. تو ہم رزق نہیں لیں گے، اللہ کھلائے گا. نہ 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 نہ، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ رہے ہیں وہ کہ بھائی رزق تو اس میں بھی ہے کہ بھائی کو بیٹے کو میں بھیج دوں، اپنے بنیامین کو بھیج دوں، یہ بھی ایک رزق ہے. لیکن اس کا یقین نہیں ہے کہ یہ اس کو بھی کنویں میں ڈال دیں گے یا مجھ سے دور کر دیں گے. دوسری طرف
زمینی حقیقت کیا کہتی ہے؟ اگر راشن نہ منگوایا تو ہلاکت یقینی ہے، بارش نہ ہوئی تو کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں کتنی لاجک کی بات کر رہے ہیں نا یعقوب علیہ السلام. خطرہ کتنا شدید ہے کہ ایک بیٹا میرا گیا دوسرا بھی نہ چلا جائے، لیکن بھائی اس میں تو پھر بھی امکان ہے کہ شاید واپس آ جائے، مگر اگر بیٹے کو نہ بھیجا تو قحط سے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے. آج کے دیندار لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آج کا کوئی ہوتا ہمارے جیسا نالائق تو وہ کیا فیصلہ کرتا؟ بھائی بیٹے کو تو بھیجنا نہیں ہے، رہا مسئلہ کہ بارش نہیں ہو رہی تو کیا ہوگا، کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، ابھی تو یہ تو کھاؤ نا راشن، یہ جب ختم ہو جائے گا تو دیکھیں گے کیا کرنا ہے. ختم ہو جائے گا تو پھر کون انتظار کرے گا؟ اتنے دن بھوکے رہیں گے کہ مصر میں جا کے واپس لانا ہے. نہیں جی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے، نہیں جی ہو سکتا ہے اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے. بھائی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امکان کے درجے میں کیا کیا ممکن ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر نہیں ہوئی تو کیا ہوگا. جیسے یعقوب علیہ السلام پلاننگ کر رہے ہیں فیوچر کی، یوسف علیہ السلام بھی پلاننگ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ 7 سال جب بارش ہوگی نا رج کے کھانا، اگلے سال جب قحط آئے گا تو دیکھا جائے گا، یار جس اللہ نے 7 سال کھلایا اگلے 7 سال بھی وہ کھلائے گا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا. نہ بڑے پلاننگ سے استعمال کر رہے ہیں کہ اتنا استعمال کرنا ہے اور اتنا کھانا ہے اور اتنا فروخت کر کے معیشت کو مضبوط کرنا ہے. یہ پلاننگ ہو رہی ہے پوری کی پوری، جو آج کل دینداروں کی زندگی سے یہ پلاننگ نکل چکی ہے. اور یعقوب علیہ السلام بھی پلاننگ کر رہے ہیں کہ بچوں کو بھیج رہے ہیں کہ راشن لے کر آؤ، اس احتمال پہ نہیں ہے کہ بھئی میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے تو سارے نیک بچے ہیں، اللہ نے روزی کا تو ہم سے نیک لوگوں سے تو ویسے ہی روزی کا وعدہ کیا ہوا ہے، میرے دادا ابراہیم علیہ السلام تو بڑے بزرگ تھے، ہمارا خاندان کیسے قحط سے ہلاک ہو سکتا ہے. جیسے وہی بات ہے نا کہ نمازیوں کو کورونا کیسے ہو سکتا ہے. کورونا کے دنوں میں یہ باتیں بہت ہوئی ہیں مسجدوں میں. جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو وبائیں کچھ نہیں کہتی، یہ وبا تو ان لوگوں کو آئے گی جو شرابیں پیتے ہیں. یہ سب فضول قسم کی باتیں ہیں جو شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی وبا آئے تو نیک لوگوں کو نہ ملے، برے لوگوں کو ملے. وہ تو قحط آتا ہے تو سبھی ہلاک ہوتے ہیں اس میں، اور سبھی آزمائشوں میں آتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام اپنے پیغمبر ہونے کی بیس پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے اسباب اختیار نہیں کرنے. بھائی یہ جمع پونجی لے کے جاؤ اور راشن لے کر آؤ، اور پھر رسک بھی لے رہے ہیں کہ بیٹے کو بھیجنے کا خطرہ بھی مول لے رہے ہیں کہ ہم نے تو بھائی اسباب اختیار کرنے ہیں، باقی پھر دعائیں اللہ سے مانگنی ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کچھ جمع پونجی جمع کی ہوئی بھی تھی. اگر یعقوب علیہ السلام جتنا پیسہ آ رہا ہے سارا خرچ کر رہے ہوتے تو اب جب قحط آیا ہے تو ان کے پاس راشن خریدنے کے پیسے کہاں سے آتے؟ ظاہر ہے انہوں نے کچھ پیسے جمع پونجی کے رکھے ہوئے بھی تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حالات آ گئے تو ہم اتنا خاندان میرے ساتھ ہے، ان کی ازواج بھی، بیویاں بھی زیادہ تھیں، اولاد بھی بہت تھی، تو کچھ انہوں نے اسباب بھی اختیار کیے ہوئے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں تو اتنا میرے پاس اسپیئر میں رہے کہ میں ان حالات کو کنٹرول کر سکوں. تو اس کے لیے انہوں نے جمع پونجی بھی رکھی ہوئی تھی. تبھی اس کو جمع پونجی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ نہیں تھی وہ، کیونکہ جو ہوس والا آدمی ہوتا ہے وہ تو کروڑوں روپے پلاٹوں کی صورت میں جمع کر کے رکھتا ہے، وہ تو اس کو تو مرنے کا خیال ہی نہیں ہوتا. یعقوب علیہ السلام نے اتنا کہ ایک جو ہے نا 1 سال اگر آزمائش کے حالات آئیں، چند سال آئیں تو ہم اس میں سروائیو کر سکیں، تو یہ پہلے سے انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کچھ رقم بچا کے رکھنا کہ اگر خدا نہ خواستہ ابھی میری جاب چلی جائے یا ابھی اچانک میرے حالات خراب ہو جائیں تو میں کیسے معاشرے میں چلوں گا. تو اتنی رقم بچا کے رکھنا یہ بھی توکل کے خلاف نہیں. ہاں توکل کے یہ خلاف ہے کہ جو زندگی کے 10-20 سال رہ گئے ہیں اور اربوں روپے کے پلاٹیں خریدتے چلے جا رہے ہیں، کوئی انتہائی نہیں ہے. علماء نے کہا کہ 1 سال کی کم از کم جو ہے نا، اگر آپ جاب لیس ہو جاتے ہیں تو 1 سال تک آپ سوسائٹی میں سروائیو کر سکیں، اتنی جمع پونجی رکھنا ضروری ہے. پھر اس سال میں آپ اگلے سالوں کے لیے بھی انتظام کرنا شروع کر سکتے ہیں. تو خیر یہ ساری باتیں ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں، اور نظر بد کا برحق ہونا بھی پتہ چلتا ہے اس سے ہمیں کہ نظر لگنے کا بھی پورا خطرہ ہوتا ہے. جیسے کہ احادیث میں یہ مضمون بہت زیادہ واضح ہے، اور نظر سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. حدیث میں دعا سکھائی گئی ہے، اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس اپنے اوپر اپنے بچوں پہ دم کرنا چاہیے اس کو. باقی نظر ایک کوئی بھی اچھمبے کا کام ہو تب لگتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ آڑا ترچھا نیلا پیلا عجیب سا ہو، ناکیں بہہ رہی ہوں اور اس کو بھی ڈرتے ہوں کہ بدن اس کو کہیں نظر نہ لگ جائے، تو یہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی ایک الگ سے ہی ہٹ کے کوئی چھو تو اس کو نظر کا پھر دیکھنے کی لت پڑ جاتی ہے. پھر جس دن کوئی گزر رہی ہو نہ دیکھیں تو ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بہت بڑا کوئی علم تھا جو جس سے محروم رہ گئی. یہ ٹھڑک ہوتی ہے کہ یار دیکھیں تو، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے. موبائل میں کتنی تصویریں بھری ہوئی ہیں، گوگل پہ جو جس قسم کا ڈیزائن دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے نا. کتنے آج کل گناہ کے راستے. پھر بھی جو کوئی گزر رہی ہوگی نا انٹی، جب تک ایک دفعہ دیکھ نہ لے اس کو چین نہیں آتا. کیا کر لیا بھائی تو نے اس کو دیکھ کے؟ کیا مل گیا تجھے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھ کے عادت کس کی پڑ گئی ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟
بھائی جو کام کرتے رہنے کی عادت ہوتی ہے چھوڑتے رہنے سے بالکل وہی فارمولا ہے، جس وجہ سے لت پڑی ہے وہی چھوڑتا رہے گا، تو شروع میں تکلیف ہوگی، اس کے بعد چھوڑنے کی عادت، پھر کوئی گزرے گی تو تیری نظر ہی نہیں اٹھے گی، جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں گے تجھے ان پہ تعجب ہوگا، بھائی کیسے پاگل لوگ ہیں یار تجھے ان پہ تعجب ہو، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ دیکھو سچ بولتے رہنے سے سچ کی عادت، جھوٹ بولتے رہنے جب ایک دفعہ جھوٹ کی عادت پڑے، گالیاں دینے سے گالیاں جب نہیں ہو تو پھر نکلتی نہیں، پڑ جائے تو پھر گالی روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اپنے آپ کو بھائی نیکی کا، تبھی دیکھو ہم کہتے ہیں نا اپنے کو غیر مسئلہ کیا ہو رہا ہے یہاں مسلم ممالک میں ہوتا ہی ہے کہ بچہ کبھی کی بات سنتا ہی نہیں، چاروں طرف وہ دیکھ رہا ہے اللہ رسول، چاہے مسلمان گناہگار بھی ہو اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرے، کوئی اس کے نماز پڑھتا دیکھ کر تعجب کا اظہار نہیں کرے، بچہ اسی ماحول میں یوز ٹو ہو جاتا ہے، اس نے نبی کے خلاف کبھی بات نہیں، اس نے اللہ کے خلاف کبھی بات نہیں، وہ اس نیکی کا عادی ہو جاتا ہے، کہتا ہے بھائی سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں ایمان نہیں۔ غیر مسلم ممالک میں دیکھ کر آئے جو بچے اسلامی اسکولوں میں نہیں پڑھتے ان کی بات کر، وہاں بھی جاپان اور اسکولوں میں وہ تو پھر اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے نا، جو قسم کے لوگوں سے ان کا صبح شام واسطہ پڑ رہا ہے۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا میں ملحد ہو گیا تھا، اسلام چھوڑ دیا تھا میں، کیوں بھائی؟ میں چائنا میں رہتا تھا، میں نے نماز ایک دن پڑھ رہا تھا، ایک چائنیز آیا اور کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نماز پڑھ رہا ہوں میں۔ کہہ رہا ہم ہمیشہ پاکستان میں پڑھتے تھے، لوگ دم کرواتے تھے آ کے، یار نمازی ہے چلو یار۔ کہہ رہا ہے وہ چائنا والا کیا کر رہے ہو؟ میں اللہ کی عبادت۔ اس نے کہا اللہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ جس نے پیدا کیا، بھائی اور کس نے پیدا کیا؟ خود ہوا یہ سب۔ اب کہتے ہیں ہم نے کبھی یہاں تو سنا نہیں تھا سب باتیں، تو اتنے لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی، کہہ رہے میرے دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے۔ پھر وہ ڈاروین کی ایک سیل بنا تھا بکواس کہ وہ ایک پوچھو نا بندر سے ایک دم سے انسان کیسے بن گیا، بیچ کی نسلیں کہاں غائب ہو گئیں؟ ابے وہی بات ہے نا، ایوالو ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ ہوئے ہوں گے نا، کچھ انسان بن چکے ہوں گے، کچھ ابھی بننے والے ہوں گے، یا سارے اکٹھے ہی ایک دم انسان بن گئے؟ تو بیچ کی نسلیں مارکیٹ سے شارٹ کیسے ہو گئی، اس کا ان کمبختوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کہتے ہوئے ایک بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے، کوئی حادثہ، ہزاروں نسلیں ایک دم سے دھماکے سے کچھ ہو گئی، کوئی جواب نہیں ہے ان کمبختوں کے۔ تو پھر نر مادہ کیسے بن گئے ایوالو ہو کے؟ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے، ملاپ اولاد پیدا کرنے کے لیے تھوڑی ہو رہا ہوتا ہے، وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، نتیجے میں اولاد یہ اتنا زبردست اتفاق بھی ایوالو ہو کے ہو گیا، تو کوئی جواب نہیں ہے کمبختوں۔ ایک نے ایسی کمبختی کی ہے، اللہ کے وجود کی ایک بہت بڑی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہر جانور میں ایک الگ ڈیفنس سسٹم اللہ نے لگایا۔ یہ بڑی دلیل ہے کہ فطرت نے اتنی ذہین کیسی تھی کہ کچھ مینڈک ہیں جن کے رنگ ہرے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہرے پتوں میں ہوتے ہیں، اس سے ان کا دشمن ان کو پہچان نہیں پاتا۔ کچھ میں اللہ نے زہر رکھا ہے، یعنی جتنا سست جانور ہوگا اتنا ڈیفنس کا نظام اس کا اتنا اچھا ہوگا، کیونکہ سست ہے اس کو تو سب کھائیں گے۔ اب دیکھو کچھوا سست ترین جانور ہے، دنیا کا سست ترین جانور کون سا ہے؟ کچھوا ہے، بھاگ ہی نہیں سکتا۔ واکنگ پہ نکلے گا نا تو آدمی کہتا ہے تو اپنی جگہ کہے میں خود کام نمٹا کے آ جا، تو مجھے بتا تو نے کیا لینے جانا ہے دکان، ایسے سست چلتا ہے اور کمزور بھی ہے۔ تو اس کو تو ساری دنیا کھا جاتی، سارے جانور کھا جاتے، لیکن اللہ نے اس کو اتنی اوپر اس کی پلیٹ رکھ دی ہے، اتنا مضبوط خول بنا دیا ہے کہ آپ کوئی بھی شیر جائے اس کو کھانے کے لیے، لومڑی جائے، کتا جائے، اب بھاگ تو سکتا نہیں ہے وہ۔ تو کچھوا کیا کرتا ہے اپنے آپ کو اس پلیٹ کے اندر، اور پلیٹ کو نیچے کتا بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جائے، پلیٹ کے اوپر اس کو نوچے، اس کی جو ڈھال ہے اس پہ کوئی اثر بولو نہیں، اس پہ پنجے مارو، ہتھوڑے مارو، وہ انجوائے کرتا ہے آرام سے۔ بولے جو کتا بیٹھا نا، کتا کہے گا کتا میں ہوں، حرکتیں تیری کتے جیسے، کیا کتا پن لگایا ہوا تو؟ اب کتا بیٹھا رہے گا، شیر بیٹھا رہے گا، کتنا ٹائم ہے؟ اچھا اس میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھوا اندر بیٹھ گیا نا، اب ہو سکتا ہے کچھوے کو تو 20 کام ہوں گے، کب تک بیٹھا رہے گا؟ شیر اگر بھوکا ہے وہ تو بیٹھا رہے گا نا باہر، تو کچھوا بھی تو بور ہو کے نکلے گا نا ایک دن۔ بھائی آپ قلعے کا محاصرہ کر لیتے ہیں جی لوگ، تو ایک وقت آتا ہے وہ اندر جو لوگ ہیں تنگ آ کے بولتے ہیں اب گرفتاری دے دو یار، ہم ساری زندگی یہیں تھوڑی گزاریں گے، ہر ایک کی ایک ایج ہوتی ہے نا، 10 سال تھوڑی قلعے میں محصور ہو کے رہیں گے۔ تو کچھوے کو اللہ نے عمر اتنی لمبی دے دی ہے، میں نے تنزانیہ میں 300 سال پرانے کچھوے دیکھے جس پہ یونائٹڈ نیشن نے ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں، 300 سال پرانا، اتنے پرانے کچھوے، اتنی لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی۔ تو اللہ نے عمر اتنی لمبی دے دی کہ شیر اب بیٹھا ہوا انتظار کرے گا، شیر بولے گا یار میں 20 سال 10 سال 15 سال دنیا میں لے کے آیا ہوں، اس کمبخت کے انتظار میں میرے 2-4 سال گزر گئے، میری زندگی تو آدھی زیادہ ختم، اور یہ کمبخت کچھوا کہے گا میں تو 300 سال تک رہوں گا، میرے پاس ٹائم بہت، اس کو عمر بھی اتنی، اس کو جلدی ہے ہی نہیں، کوئی بات نہیں، زندگی کے 2-4 دن اگر کم بھی ہو گئے تو میری صحت پہ کوئی فرق بولو۔ اب یہ ساری اس بات کی دلائل ہیں کہ یار اس کو نظام کو کسی نے بنایا ہے، فطرت نے خود تو نہیں کر دیا کہ جس بیچارہ سست ہے تو اس کو خول دے دو،
اس کو دوسرا اپنی نسل بچانے کا کوئی اور ٹیکنیکل طریقہ دے دو, عمر بھی لمبی کر دو, جلد بازی نہیں ہو اس کو. شیر کی عمر کم ہے, ٹائم کم ہے اس کے پاس, وہ پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہے, بولتا ہے میرے دنیا میں اور بھی کام ہے, صحیح ہے نا, تو نکل جاتا ہے وہاں سے. کچھوا پھر بھی آرام سے اندر پڑا رہتا ہے, کھڑ کے دیکھتا ہے کہ میرے جانے کے بعد دیکھنا منڈی نکالے گا, حملہ کروں. شیر چلا جائے گا, کچھوا اگلے دن میرے پاس نہیں, پھر تھوڑا سا جائے گا, پھر دیکھے گا چیتا آ رہا ہے. یار یہ نظام بخود نہیں ہو سکتا. تو اس کا ان گم بختوں کے پاس کیا جواب ہے کہ تباہ ہو رہی. جن کا اتفاق سے جن کا ایسا سسٹم تھا وہ بچ گئے, جن کا ایسا سسٹم نہیں تھا وہ بھائی آپ تو بہت حد سے کراس کر. اور کہ جو اتنے خوبصورت پر ہیں یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ, دنیا میں مور ہی کیوں پر پھیلا کے گھومتا ہے, ناچ دکھاتا ہے, اپنے پروں کی نمائش کرتا ہے, کوئی اور پرندہ اس طرح سے نمائش کیوں نہیں کرتا؟ فطرت نے اس کو جب اتنے خوبصورت پر دیے, دماغ وہ ذہانت تھوڑی ہے جو انسانوں کی ہے, فطرت نے اسی میں یہ دکھایا اپنے پر ایسے گھما کے کھانا, تاکہ دیکھ کلر کو دیکھ کر وہ کہیں یہ پینٹنگ ہے, یہ پینٹر کا کمال ہے. یہ پینٹنگ کروڑوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی کی تو ساڑی نما ایسے پیچھے وہ چلتی ہے اور پھر ایسے پر لگا کے دکھاتا ہے, یوں گھومتا ہے. ہمارا مور دیا کرو صبح ایسے یوں کر کے یوں, اور ایسا مور اسٹائل کرتا ہے, میں کہتا ہوں ون مور, ایک اور دفعہ دکھا اسٹائل جو ہے نا, پھر وہ یوں کرتا ہے ایسے کر کے, پھر ایسے سی ہے. تو خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. تو وہ دیکھو وہ چائنا میں جب چاروں طرف اوٹ پٹانگ باتیں بیکار کے خدا کو پاگل ہو گیا, چھوڑ دی ایسے بس. خیر اللہ نے اس کو پھر ہدایت دی دوبارہ. تو اسی وجہ سے بہت زیادہ اس کا علماء اہتمام کرتے ہیں. وہ ماحول کیا دو, وہ چاروں طرف بات ہی کی بات, اللہ رسول کی بات, ماں باپ کی اطاعت کی بات. اور میں بار بار جو کہتا ہوں کہ اپنی شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, پھر اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, تاکہ بچے یوز ٹو ہو جائیں کہ یار کلچر ہے ہمارا, میرے باپ اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے تو ہمیں اپنے باپ کی خدمت کرنی پڑے گی. پریکٹیکلی زبانی تقریروں سے تھوڑی ہوتا ہے, اس کو وہ ماحول دے دو, ایسا ماحول دے دو. یعنی ماحول کا مطلب عمل کر کے دکھاؤ. دیکھو فوج میں جب ٹریننگ تو کیا ترغیبیں دیتے ہیں, دنیا کی کسی آرمی میں دیکھا کہ آفیسر ترغیب دیتا ہو, دیکھو تم سب نے کل صبح اٹھ کے گھنٹہ جاگنگ کرنی ہے, گھنٹہ واکنگ کرنی ہے, ڈپس نکالنے ہیں, اور اتنی دفعہ اٹھک بیٹھک کرنی ہے, ٹھیک ہے, کل سے آپ لوگ شروع کر دینا اپنا خیال, تاکہ جب ٹریننگ اس طرح سے ٹریننگ ہو, تاکہ جب جنگ ہو تو پھر ہم اس میں لڑ سکیں. ٹھڈے مار, تیرا باپ بھی دوڑے گا, وہ دوڑوائے گا پریکٹیکلی, سمجھتے ہو, کہے گا ہم نے این سی سی کی ٹریننگ کی ہے کالج میں, پہلے ہوتی 20 دن فوجی ٹریننگ کرواتے. صوبیدار میجر ہمارے آفیسر تھے, وہ بھائی ہم ٹھڈے کھائے ہیں نا ان سے, بیٹھے میں تمیز سے انجوائے کرنے, اٹھو دوڑو. کیوں دوڑے, ابھی تو دوڑ کے بیٹھے, تو کیا کرنا ہے, جب دوڑنے کا ٹائم آگا دوڑ لیں گے. نہیں بھائی دوڑو, دوڑے لیٹ جاؤ, کرالنگ کرو, ٹھیک ہے نا, بتا دو ایسے کرالنگ ہوتی ہے, ہم خود کر لیں گے. اگر ابھی کوئی انڈیا حملہ تھوڑی کر رہا ہے پاکستان پہ, ہمیں بتا دو ہم کر لیں گے. نہیں بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے, ابھی تیرا باپ بھی کرے گا, ابھی کر رہے ہو, صحیح ہے نا. پریڈ کرو, پریڈ ہمیں, مجھے بڑی اچھی پریڈ آتی ہے. پریڈ جو فوجیوں والی پریڈ ہے نا, بالکل پاؤں سے پاؤں ملا کر, میرا شمار اچھی پریڈ کرنے والوں میں ہوگا نا, تو بڑا مجھے جو ہمارے آفس ٹیچر تھے, زبردست پریڈ ہم لوگ بالکل پاؤں سے, جیسے یہ پریڈ نہیں ہوتی ایسے ٹھک ٹھک ٹھک, وہ دائیں مڑ بائیں مڑ پورا سیکھا ہوا ہے ہم نے 20 دن. تو وہ یہ نہیں کہ ایسے دائیں مڑنا ہے, ایسے بائیں مڑنا ہے, اور پہلے سیدھا ہاتھ پاؤں آگے کرنا ہے, پھر الٹا ہاتھ, اور دیکھنا جب وہ اس کا سیدھا پاؤں ہو تو تم بھی اپنا ہی سیدھا, ایسا نہ تم الٹا نکال رہے ہو آگے. چلو ٹھیک ہے, یہ ہو گئی, یہ کر لینا 20 دن. کوئی کرے گا, کان پکڑ کے نا کروایا جاتا. فوج میں بھی ایسا ہی ہے, دوڑوایا جاتا ہے, دی جاتی ہے, ٹھڈے مارے جاتے ہیں, اس کے بعد جا کے پھر بھی پریکٹس ہوتی رہتی, فرضی جنگیں مسلط کی جاتی ہیں, اس کے بعد جا کے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ جنگ ہو تو وہ کچھ کر سکے. اگر ترغیبات دیتے تو نہیں ہوتا, تو یوز ٹو کرنا پڑتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اپنے آپ کو عادت ڈالنے کے لیے روزے کی, نماز کی, تلاوت کی ماحول بناؤ, اور عادت ڈالو کسی بھی طریقے سے. جرمانے لگا لگا کے عادت ڈالو کہ میری اگر فرض چھوٹ گئی, ناشتہ گول, ناشتہ نہیں کروں گا. سمجھتے ہو, جس دن فجر چھوٹی اس دن ناشتہ نہیں, عادت پڑے. 40 دن کسی بھی طرح سے کر لینا انسان کوئی کام کو. اور قرآن میں کچھ نصیحتیں مسلمانوں کی, تو میں کوشش کروں گا سورہ حجرات کا کچھ خلاصہ آپ کے, اور سورہ لقمان کچھ آیتیں آپ کے, کیونکہ دینداروں کے اندر کچھ فالٹ ایسے آج بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. حجرات نے, سمجھ رہے ہیں, وہ نمازیوں میں بھی ہیں وہ مسائل, وہ حاجیوں میں بھی ہے, وہ داڑھی والوں میں بھی ہیں, وہ ٹوپی والوں میں بھی. سورہ حجرات ضرور پڑھا کریں. کچھ اللہ نے احکام سورہ نور میں دی, خاص طور پر اسپیشلی مسلمانوں کی, تو وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں تھوڑے وقت میں اگر میں. تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ نور. سورہ نور میں اللہ نے کیا حکم دیا کہ اے ایمان والو, لا تدخلوا غیر بیوت حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا, ابھی سے نیت کر لیں ان تمام احکام کو ہم نے اپنی میں فالو کرنا ہے. اے ایمان والو, کسی کے گھر میں پرمیشن کے بغیر داخل
مت ہو جب تک اونچی آواز سے سلام نہ کر لو، سامنے والا جواب دے کے اجازت نہ دے دے، کسی کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو۔ آپ کہہ سکتے مفتی صاحب، مولانا صاحب آج تک کبھی ہم دیوار پھلانگ کے گھر میں نہیں گئے ہیں، آپ یہ آیتیں ہمیں کیوں سنا رہے ہو؟ جیسے تبلیغ والے گھر جا کے نے کلمہ لا الہ الا اللہ پتہ ہے ہم نے پہ بڑا ظلم ہوتا تھا، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے تو ہمیں کیوں پڑھوا رہے ہو کلمہ بھائی؟ اگلی بات سنتے ہی نہیں تھے، تو وہ پھر اگلے جملہ کہتے تھے اس کلمے کچھ تقاضے بھی ہیں، خالی پڑھ لینا کافی، ہم یہ بتانے نہیں آئے کہ آپ نے بھی پڑھا ہے ہم نے بھی پڑھا ہے، ہم یاد دہانی کرانے آئے کہ پڑھنے کے بعد بھی کچھ کرنا ہے۔ تو تبلیغ والے پولیس میں نہیں ہیں، ورنہ وہ اسی وقت شرع سمجھاتے تھے، وہ بیچارے پولیس میں نہیں ہیں تو بس کہہ کے نکل جاتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی قرآن نے کہا کہ وداؤٹ پرمیشن کسی کے گھر میں مت جاؤ، ہم کبھی بھی کسی کے گھر میں، ہم تو اپنے گھر میں بیوی سے پوچھے بغیر نہیں جاتے، کسی کے گھر میں کہاں سے جائیں گے، صحیح ہے نا؟ تو ہمیں یہ آیتیں کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں قرآن کوئی آرڈر ہوتا ہے نا، آرڈر کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کی کیا ہوتی ہے، ایک روح۔ جیسے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف مت کرو، یہ ظاہری حکم ہے، اس کی ایک روح ہے۔ روح کیا ہے؟ قرآن چاہتا کیا ہے کہ معاشرے سے کیا اف لفظ ختم ہو جائے؟ قرآن چاہتا ہے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہونی۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے ابا کو معاذ اللہ مکہ لگا دیا، اب